ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعینی اسرائیلی اور امریکہ کے ایران پر جاری حملوں کے دوران شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر آئل ریفائنری پر حملہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسدود اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا گیا۔ حزب اللہ نے سرحدی علاقے میں 6 ٹینکوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویت کی آئل ریفائنری منع الاحمدی پر متعدد ڈرون حملے، ریفائنری کے بعض حصوں میں آگ لگ گئی۔ ریفائنری کے کئی یونٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ مشرقی علاقے میں حملہ آور متعدد ڈرونز تباہ کر دیے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ دبئی کی فضا میں حملے ناکام بنائے گئے۔ امریکہ کے کم از کم 3 بحری بیڑے سان ڈیگو سے چل پڑے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یو ایس ایس پورٹلینڈ، یو ایس ایس کامسٹاک اور یو ایس ایس باکسر کی منزل مشرق وسطی ہے۔ ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ریپڈ ریسپانس فورس کی تعیناتی کی وجہ ایران پر زمینی حملے کی قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں اور یہ کہ بیشتر امریکی شہری زمینی حملے کے خلاف ہیں۔ ایران پر حملہ آور امریکہ کا اسٹیلتھ F-35 طیارہ دفاعی نظام کا نشانہ بن گیا۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی F-35 کی ہنگامی لینڈنگ کی تصدیق۔ ترجمان نے کہا کہ طیارے نے ایران کے خلاف مشن میں اڑان بھرنے کے بعد مشرق وسطی کے ایک امریکی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے، ان میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون شامل ہیں۔ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا۔ 5 KC-135 ریفیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے۔ سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اڈہ دینے سے انکار کر دیا۔ سری لنکن صدر انورا کمارا ڈسانائکے نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ صدر کے مطابق ان طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے اور انہیں جبوتی کے ایک اڈے سے لانے کا منصوبہ تھا۔ اگر عالمی برادری اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت سے پیدا ہونے والے بحران کے خلاف مضبوطی سے کھڑی نہ ہوئی تو یہ آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا۔ عالمی برادری کو پیغام، کہا ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور شہید رہنما کے قاتل میں جو کچھ ہوا وہ بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے جس میں ہمیں انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ زمینی فوج داخل کیے بغیر ایران حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا۔ زمینی اقدام کے لیے کئی امکانات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جمہوریہ آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کی امت کی صفوں میں اتحاد کی دعا۔ ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی حملوں سے تباہ حال غزہ کے مرکزی علاقے اسریہ اسکوائر میں فلسطینیوں کی نماز عید الفطر۔ شدید مشکل حالات اور بنیادی سہولیات کی کمی کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی شرکت۔ اجتماعی عبادت کے ذریعے حوصلے اور استقامت کا اظہار۔ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینی نمازیوں کو مسجد اقصی میں نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا۔ اسرائیلی فورسز کی نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود لبنان کے دارالحکومت بیروت کی محمد الامین مسجد میں نماز عید میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے سب سے بڑے اجتماعات۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کی سڈنی کی مسجد میں مسلمانوں کے تہوار میں شرکت۔ لندن، برمنگھم، مانچسٹر، بریڈ فورڈ، لیڈز سمیت برطانیہ میں مختلف شہروں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ مسلم کمیونٹی کی نماز عید میں بھرپور شرکت۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد کا آج عید منانے کا اعلان۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔
افغان طالبان کے ترجمان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا شاید طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی واضح کر چکا کہ کسی بھی کارروائی پر عارضی وقفہ ختم ہو جائے گا۔ دہشت گرد کارروائیوں اور سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف نظریاتی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے۔ تحریک انصاف نظریاتی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ شائع کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نظریاتی کی الیکشن 7 جنوری کو ہوئے انتخابات میں اختر اقبال ڈار بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب بابو حویلی میں کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو کی 12 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ مری میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے مسلسل بارش جاری۔ ژالہ باری اور بارش سے سڑکیں پھسلن کا شکار۔ شہری اور سیاح غیر ضروری سفر سے مکمل اجتناب کریں۔ ڈی پی او مری کی ہدایت۔ کہا موسم کی شدت میں اضافے پر مری میں سفر پر مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دھند، بارش اور ژالہ باری کے باعث مختلف مقامات پر حد نگاہ کم ہے۔ سیاح سفر سے پہلے موسم اور روڈ کنڈیشن ضرور چیک کریں۔ کبیروالا میں خسرے سے 7 بچوں کے انتقال کے واقعے کی تحقیقات۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں کوٹ اسلام چک نمبر 2 پہنچ گئیں۔ متاثرہ بچوں کی اسکریننگ ٹیموں میں ڈی ایچ او خانیوال کا نمائندہ اور ڈپٹی ڈی ایچ او کبیروالا شامل ہیں۔ پشاور میں سی این جی اسٹیشنز بند رکھنے کا اعلان۔ 21 سے 23 مارچ تک پشاور میں سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے۔ سی این جی بند کرنے سے متعلق دفعہ 144 نافذ۔ خلاف ورزی پر دفعہ 188 پی پی سی کے تحت کارروائی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فیصلہ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ ہمارے بلوچی چپل اور چوٹ یہاں سے خریدتے تو آئے عید کے موقع پہ اس کو زیادہ تر لوگ پہنتے ہیں بلوچستان والے۔ ابھی ماشاءاللہ زبردست جوتا ہے، تو آپ لوگ بھی آ کے لے لیں، مطلب باہر کے لوگ بھی آ کے لے لیں، زبردست ہے۔ بری کٹ ہمارے پاس ہے، بلوچی ہے، شکاری ہے، بکٹی کٹ ہے اور نوروزی ہے، سعادت کٹ ہے۔ ڈیزائنیں بہت ہے سر ہم لوگوں کے پاس، اور قیمتیں جو ہے تقریباً 1000 روپے سے لے کر پھر 4500 تک ہے ہم لوگوں کے پاس۔ میں مما کے ساتھ آئی ہوں پاؤڈر کلینزنگ کی سروس لینے عید کے لیے۔ میں نے ہلکی سی بلیچ کروائی ہے، بہت ہی مزہ آیا ہے۔ مہندی لگوا لی ہے، چوڑیاں لے لی ہیں۔ اور وقت کا مقابلہ سخت، ملک بھر میں میٹھی عید کی تیاریاں عروج پر۔ بلوچی چپل کھوسے کی دکانوں پر رش، عید کے دن خوب سے خوب تر نظر آنے کے لیے سیلونز کی رونقیں عروج پر۔ لڑکیاں مہندیاں لگانے میں مصروف۔ مٹھائی کی دکانوں اور بیکریز پر عید کی خریداری۔ عید الفطر پر لاہور میں اہم شاہراہوں کو سجا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام کو عید مبارک۔ لبرٹی چوک پر پیغام آویزاں۔